جنرل آصف منیر آگ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا 3 مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پوچھا ہے کہ عمران خان صاحب کا کیا بنا ہے، اور دوسری طرف عالمی دباؤ ہونے کے باوجود جنرل آصف منیر صاحب کسی کی نہیں سن رہے، کسی کی بات نہیں مان رہے، اور وہ حق سچ کا ساتھ دے رہے ہیں اور انصاف کے مطابق سب کو کیفے کردار تک پہنچا رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں جو برطانیہ ہے اس نے مداخلت کی تھی اور کہا تھا کہ فوجی عدالتیں سزائیں نہیں دے سکتی، اس سے عدم اعتماد ہوتا ہے، انصاف میں فقدان آتا ہے، اس طرح کی اس نے نا بڑے لمبے چوڑے لیکچر دیے تھے۔ لیکن اس کے باوجود عالمی دباؤ ہونے کے باوجود جنرل آصف منیر صاحب نے یعنی فوجی عدالتوں نے آج 60 مزید ملزمان کو سے سزائیں سنائی ہیں، جس میں عمران خان صاحب کے بھانجا، وہ بھانجا جو مار روڈ پہ کور کمانڈر لاہور کی پتلون جو ہے وہ ٹڈے کے اوپر لٹکا کر لہراتا رہا اور کہتا رہا کہ تم بارڈر پہ کیا لڑو گے، تم تو اب بھاگے ہو۔ وہ حسان نیازی یعنی حفیظ اللہ نیازی کے صاحبزادے حسان نیازی، عمران خان صاحب کے بھانجے، ان کو بھی 10 سال کی قید بامشقت سزا سنا دی گئی ہے۔ اب رچرڈ گرنیل جو ہے وہ بار بار 3 بار انہوں نے بیانات دیے، اور اب تو جو انہوں نے کل بڑا سخت بیان دیا تھا کہ میں عمران خان صاحب کی رہائی کی بات دبے الفاظوں میں نہیں بلکہ کھل کر بات کر رہا ہوں۔ عالمی دباؤ ہونے کے باوجود، سخت پریشر ہونے کے باوجود آصف منیر صاحب کسی کی نہیں سن رہے، اور وہ اسی طرح سے کام کر رہے ہیں جس طرح سے کام کرنا چاہیے، جس طرح سے 9 مئی کے معاملات ہیں ان کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ اب دوسری طرف عمران خان صاحب ایک ہی بات کری جا رہی ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، جب تک میرے بندوں کو رہا نہیں کرو گے میں باہر نہیں آؤں گا، میرا یہ مطالبہ ہے۔ عمران خان صاحب بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ مجھے ڈیلے پیش کر رہے ہیں، نہ تو کوئی ڈیل ہوگی اور نہ ہی کوئی ڈیل ہوگی۔ اب عمران خان صاحب کی باری ہے۔ حسان نیازی اور یہ چھوٹے چھوٹے ملزمان کو سزائیں دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب میں کوئی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی رانا ثناء اللہ نے ایک بڑا خاص قسم کا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ رانا اگر امریکہ چاہتا ہے کہ ہم عمران خان کو رہا کریں تو وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کر دے۔ اب اس کے بعد فوجی عدالتیں اپنا کام کرتی جا رہی ہیں، سزائیں سناتی جا رہی ہیں، اور یہودی لوبی ہوگی، امیلگن ہو گئے، یہ سب لوگ عمران خان صاحب کے لیے بے تاب ہے۔ اس سے پہلے بھی ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگی لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب بات یہ ہے کہ جو تجزیہ کار ہیں، جو سیاستدان ہیں، وہ ایک ہی بات کرے کہ اگر امریکہ سے فون آ گیا تو کیا کریں گے، پاکستانی حکومت کیا کرے گی۔ اس سے پہلے جب نواز صاحب کو مشرف نے گرفتار کیا تھا، بند کیا تھا، تو تب بھی کلنٹن کا فون آیا تھا مشرف کو اور رہا کرنا پڑا تھا۔ کیا اب بھی اس بارے عمران خان صاحب کو رہا کرنا پڑے گا؟ کیا ان کی مجبوری بن جائے گی؟ لیکن آج سے پہلے جو امریکہ سے فون آئے تھے تب معاملات کچھ اور تھے۔ تب نواز شریف صاحب نے کچھ اس طرح کے معاملات لکھے تھے، پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری نے کوئی اس طرح کا کوئی بڑا سنجیدہ معاملہ کیا تھا جو عمران خان صاحب نے کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے ریاست پر حملہ کیا ہے، عمران خان صاحب نے کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا۔ عمران خان صاحب کو جتنی بھی دفعات ہے، ان کے اوپر جتنے بھی مقدمے ہیں، وہ سمجھ لے دہشت گردی کے زمرے میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ اور اس کے بعد اب کوئی نہیں ہے، اگلا ہفتہ فیض امین صاحب کا، اگلے ہفتے فیض امین صاحب کی باری۔ آپ یہ دیکھیں سزاؤں کی کس طرح سے دورانیہ بڑھتا جا رہا ہے، سزائیں کس طرح سے ایسے آن دا سپورٹ آتی جا رہی ہے۔ پرسوں میرے یہاں سے 25 ملزمان کو سنائی، آج 60 ملزمان کو سنا دی۔ اب کل کہہ رہے ہیں اگلے ہفتے ان کی باری ہے، فیض عبید کی، اس کے بعد عمران خان صاحب کی باری ہے۔ اب بشرا بی بی صاحبہ بنی گالہ میں شفٹ ہو رہی، بشرا بی بی صاحبہ کی تو ڈیل ہو گئی، اس میں کوئی رائے، لیکن عمران خان صاحب جو ہے نا، عمران خان صاحب کی ڈیمانڈیں بڑی پٹھی ہیں۔ عمران خان صاحب ایک طرف پاؤں پڑتے ہیں، دوسری طرف بات سے مکر جاتے ہیں، ایک طرف پاؤں پڑتے ہیں، دوسری طرف بات سے مکر جاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ امریکہ نے پھر سے، ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 بار عمران خان صاحب کا پوچھا ہے، 3 بار نیازی کا پوچھ لیا کہ کیا بنا۔ اب بات یہاں پہ آ کے رکتی ہے کہ حسان نیازی یا اور دیگر ملزمان جن کو سزائیں مل گئی، کسی کو 10 سال، کسی کو 2 سال، کسی کو 6 سال، کیا اس جو معاملے کا وہ لیڈر ہے، سرگنا ہے عمران خان، کیا امریکہ کے فون آنے کے بعد عمران خان کو بھی سزا ہوگی؟ کیا اس بار اسٹیبلشمنٹ کسی کی نہیں سنے گی؟ کیا واقعی کیفے کردار تک پہنچ جائے گی؟ اور اس میں چاہے اپنے بندوں کی بھی قربانی دینی پڑے، جیسے کہ فیض ویسا وہ دینی پڑے گی، اور ظاہر سی بات ہے اگر اس کو چھوڑ دیا تو پھر باقی بھی ہے۔
وہ بھی آواز اٹھائیں گے، وہ مزید دباؤ بنائیں گے۔ اس وقت عاصم منیر صاحب کسی کے نہیں سن رہے، تمام دباؤ مسترد کیے ہوئے، جتنے بھی عالمی دباؤ ہیں، بیرونی دباؤ ہیں، سب کو مسترد کر کے وہ اپنے مشن کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور افغانستان میں بھی انہوں نے سرجیکل اسٹرائک کی، اور اس طرح کی سرجیکل اسٹرائک وہ مزید کرنے بھی چاہتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ دہشت گردوں کے لیے تو جنت ہے افغانستان، دہشت گردوں کے لیے جنت ہے افغانستان۔ اور افغانستان اسی طرح سے وہاں پہ طالبان بیٹھ کے اپنے منصوبے بناتے ہیں، پھر پاکستان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں آگے کیا صورتحال ہوتی ہے، جیسی کوئی صورتحال ہوتی ہے ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اب ہمیں اجازت دے، اللہ کے بعد۔